ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اہل کتاب کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ احکامات کی پاسداری تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری اس کی روح کے مطابق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں تم حرام نہ قرار دے لو۔ یعنی یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے حلال اور حرام مقرر کرے، ان کا تعین کرے۔ کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں اپنی مرضی استعمال کرے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حلال اور حرام انسانوں کے طبی پہلو کے حوالے سے نہیں رکھی، یہ انسان پر خود چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام انسان کے اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کے قرار دیا ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنے۔ حرام چیزوں کے استعمال سے انسان کی اخلاقیات جو ہیں وہ برباد ہوتی ہیں، اور حلال چیزوں کو اختیار کرنے سے ہی اخلاق بہتر رہتے ہیں۔ تو یہ پہلو پیش نظر ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے لیے حرام مت کر لو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پاسداری تم پر لازم ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر حدوں کو پامال کرو گے تو پھر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں ہو۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے جو ادیان ہیں ان کا یہ تصور ہے کہ بلندی درجات جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ مثال کے طور پر شادی نہ کرنا، جیسے کہ عیسائی بزرگوں میں ہے ان کے، یعنی ان کے پادری جو ہے وہ اس کی پابندی کریں، لیکن جو گل کھلاتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو اس شادی نہ کرنا، جنگلوں میں نکل جانا، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کھانے سے پرہیز کرنا، سوکھی خوش چیزیں بس وہی اپنی غذا بنانا، یہ بھگت، یہ اس طرح ہے، ہندو، یہ رام، ان کے اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدود کی پاسداری کی تلقین کی ہے، اور پاکیزہ حلال چیزیں جو بنائی ہیں انسانوں کے لیے ہی ہیں کہ انہیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کچھ اہل ایمان میں بھی یہ تصور پیدا ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ اصحاب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، یہ تو عبادت میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، اس لیے کہ درجات کی بلندی اسی سے، اور کبھی میں افطار نہیں کروں گا۔ اور کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں راتوں کو سوؤں گا نہیں،
پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اہل ایمان کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، لہذا تمہاری خیر میرے طریقے پر عمل کرنے میں ہے، لہذا ایسے سوچ نہ اپناؤ، ایسے رویوں کو نہ اپناؤ۔ تو بہرحال اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، ان کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے ہیں، انہیں کھاؤ پیو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ پیو، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، باقی تو سب حلال رکھی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرو، انہیں توڑنے سے بچو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب ایک اور ہدایت یہ قسم کے حوالے سے ہے۔ بعض لوگ قسم ان کا یہ عام روٹین ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، ارادہ نہیں ہوتا ان کا، تو ایسے قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا کہ ان کو پورا کیا جائے، لیکن جو قسم پختہ ارادے سے کھائی جائے اس کی پاسداری بھی پھر لازم ہے۔ تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم جو لغو قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو اللہ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بار بار خدا کی قسم یہ ایسے، خدا کی قسم یہ ایسے، لیکن ان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی پختہ ارادے کے ساتھ نہیں، بلکہ تکیہ کلام ہوتا ہے، ان کا ایک عادت بن جاتی ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ مواخذہ تمہارا ان قسموں پر کرتا ہے جو تم پختہ ارادے سے کھاتے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اب یہ ہے کہ بعض قسمیں ناجائز کھا لیتے ہیں لوگ، قسم کھا لی کہ میں فلاں چیز استعمال نہیں کروں گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حلال چیز ہے، اس کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی چیز مفید نہیں پڑتی، کسی کو میٹھا مفید نہیں ہے، کسی کو نمک مفید نہیں ہے، کسی کو چکنائی مفید نہیں ہے، پرہیز کے طور پر تو وہ کر سکتا ہے، لیکن قسم نہیں کھانی چاہیے اس کو کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، کبھی کھانی بھی پڑ جاتی ہے، چکھ بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا بہتر ہے جو ناجائز قسمیں انسان کھاتا ہے۔ کوئی مسلمان پختہ ارادے سے ایسی قسم کھا لے تو اس کو جلد توڑ دینا چاہیے، اس پر پابند نہیں رہنا چاہیے۔ تو فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسے قسموں کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو کھلاتے ہو، اس معیار کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلاؤ، قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ہے یہ۔ اور کسوتہم، یا انہیں لباس پہناؤ 10 مسکینوں کو، جیسا لباس تم عام پہنتے ہو اپنے گھر بچوں کو پہناتے ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، تینوں میں سے جو تمہارے لیے ممکن ہو وہ اختیار کرو۔ فمن لم یجد، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالتا، آسانی رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، یعنی استطاعت نہ ہو ان تینوں چیزوں کی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، یا پھر کسی غلام کو آزاد کرنا، فرمایا فمن لم یجد، بس اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یعنی یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھا کر انہیں توڑو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔
یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اللہ کی فرمان برداری بھی اللہ کے شکر میں شمار ہے۔ اللہ کی فرمان برداری کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ اور بھی آگے احکامات آگے آئیں گے، شراب کے، جوئے کے حوالے سے، ان کے حوالے سے۔ بہرحال اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔